کہا ہے، درخواست کی ہے، والدین کی مغفرت کے حوالے سے درخواست کی گئی، والدین کی صحت یابی کے لیے کہا گیا، اولاد کے مسائل کے حوالے سے، اولاد کے روزگار کے لیے، اولاد کی صحت یابی کے لیے اور کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، اور بچوں کے رشتوں کے حوالے سے درخواست کی گئی، جو بے اولاد ہے ان کی اولاد کے حوالے سے درخواست کی گئی، بہت سے لوگوں کی بچیاں بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، تو سب کا نام لیا جائے تو اس میں ہمیں وقت لگ جائے گا، اور ماشاءاللہ جس محبت سے ساتھی درخواست کرتے ہیں تو جی یہی چاہتا ہے کہ سب کا نام لیا جائے، مگر چونکہ وقت زیادہ لگے گا، اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو جانتے ہیں اور سب کی درخواست بھی سامنے آ گئی، ہماری مسجد کے لوگ ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، ہمارے محلے کے لوگ ہیں، ہماری مسجد میں کام کرنے والے ہیں، ہمارے مؤذن صاحب کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے، اور ہمارے جتنے بھی مسجد کے محلے کے لوگ ہیں جن کے بوڑھے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے، تو بھائی سب کے لیے یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگیں گے۔ جتنا زیادہ اللہ کی طرف توجہ ہوگی، اگر رونا آتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لی جائے، اور دعا کے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوں گے، اس میں ہم اپنی انفرادی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی ہماری تمنائیں ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ تو اب سب حضرات دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، بيدك الخير كله، نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين، اللهم لك الحمد حمدا عند تنفس كل نفس، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، یا ارحم الراحمین،
یا اکرم الاکرمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے آپ کے گھر میں بیٹھ کر اس بابرکت رات میں اور اس بابرکت مہینے میں اور اس بابرکت تقریب میں اور ان نیک لوگوں کے ساتھ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے خالی ہاتھ پھیلائے ہیں، یا اللہ خالی جھولی لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ آپ کے محبوب نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، بد نصیب ہے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا اور اس نے اپنے رب سے گناہوں کو معاف نہ کروایا۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے، یا اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، یا اللہ ہمارے پاس کوئی تقوی نہیں ہے، یا اللہ مگر آپ کے سامنے آئے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یا اللہ آپ بغیر کسی نیکی کے، یا اللہ ہمارے بغیر کسی عمل کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنے بندوں کو حکم دیا، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے بندو تم یہ نہیں چاہتے تمہارا رب تمہیں معاف کر دے؟ یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم معافی کو پسند کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے فضل سے، یا اللہ ہم امیدوار ہیں، یا اللہ آپ کی رحمت اور کرم کی نگاہ ہم پر پڑ جائے گی، یا اللہ ہماری زندگی بن جائے گی۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے، یا اللہ غفلت میں اور نادانی میں دن میں بھی آپ کو ناراض کیا، یا اللہ ہم نے راتوں میں بھی آپ کو ناراض کیا۔ یا اللہ ہماری جوانی بھی سیاہی میں گزری، یا اللہ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور ابھی تک گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ پائی۔ یا اللہ کس قدر شرمندگی ہوگی، یا اللہ کس قدر رسوائی ہوگی اگر یہ گناہوں کی پوٹلی لے کر قیامت کے دن آپ کے سامنے حاضر ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ یا اللہ ہمارے پاس کیا بچے گا؟ یا اللہ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ آپ ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سے بھول ہو جاتی ہے، یا اللہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ ہم انسان ہیں، یا اللہ ہر طرف گناہوں کا یا اللہ ماحول بنا ہوئے ہے، شیطان نے اپنے جال پھیلا رکھے ہیں۔ ہمارے یہ نوجوان یا اللہ آپ کو منانا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے یہ بزرگ آپ کی مان کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر توبہ کرتے ہیں، باہر جا کر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہماری توبہ قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ہم لوگوں نے دیکھیے، یا اللہ ہم بہت فتنوں کے زمانے میں آئے، ہم نے وحی کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے، ہم نے مسجد نبوی میں وہ پاکیزہ شخصیات اور ان مقدس لوگوں کا زمانہ نہیں دیکھا جہاں حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، سیدنا ابو بکر آیا کرتے تھے، سیدنا عمر جیسے لوگ موجود تھے جن کو شیطان دیکھ کر راستہ بدل لیتا، جہاں عثمان غنی ذی النورین جیسے لوگ موجود تھے، جہاں سیدنا علی جیسی شخصیات تھے، حضرت ابو ہریرہ آیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگا کرتی تھی، صحابہ کرام وحی کو اترتا دیکھا کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے وحی کی برکات دیکھ لیا کرتے تھے، ایک آواز لگتی مدینہ منورہ کے سارے گھر خالی ہو جاتے اور وہ پروانے اور وہ وفادار اور وہ دیوانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں کٹوا دی، انہوں نے اپنے مال لگا دیے۔ یا اللہ ہمیں وہ زمانہ نہیں ملا، ہمارے پاس جو زمانہ ہے یا اللہ یہاں تو گندی گند نظر آ رہا ہے، یا اللہ شیطانیت اور شیطانیت نظر آ رہی ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، یا اللہ اپنے کرم سے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ ہماری یہ رمضان المبارک کی ٹوٹی پھوٹی عبادت، یا اللہ اس کی کیا حقیقت ہے یا اللہ وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ ہماری کیا عبادت ہوگی، یا اللہ ہم آپ کے سامنے کیا تراویح پڑھیں گے، یا اللہ ان گندی زبانوں سے آپ کے پاک کلام کی کیا تلاوت کریں گے۔
یا اللہ ان گندی نگاہوں سے آپ کے پاک کلام کو کیا دیکھیں گے؟ یا اللہ ہم تو اندر سے بھی گندے ہیں، یا اللہ ہم تو باہر سے بھی گندے ہیں، یا اللہ ہماری تو نیکیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچہ الٹی سیدھے لائنیں لگانے کے بعد اپنے اماں ابا کے سامنے جاتا ہے، اپنی اماں کو دکھاتا ہے دیکھو میں نے کتنا اچھا لکھا ہے، اور ماں اپنے بچے کی ان الٹی سیدھی لکیروں کو دیکھ کر کہتی ہے شاباش میرے بچے کتنا اچھا لکھا۔ یا اللہ آپ تو ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، یا اللہ ہماری زندگی کی یا اللہ یہ نیکی والی الٹی سیدھی لکیریں قبول فرما لیجیے، یا اللہ کہہ دیجئے اے میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا، یا اللہ اعلان فرما دیجئے یا اللہ فرشتے بھی موجود ہیں، یا اللہ آپ کے نیک بندے بھی موجود ہیں، یا اللہ آپ سے محبت میں تنہائی میں باتیں کرنے والے آنسو والے بھی موجود ہیں، یا اللہ سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی موجود ہیں، یا اللہ آپ کو تو سفید بال والوں سے حیا آتی ہے، یا اللہ آپ تو نوجوانوں کی جوانی کی عبادت پہ رشک فرماتے ہیں، آپ اپنے نوجوانوں کو ایسے نوجوان جن کی جوانی آپ کی عبادت میں لگی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، یا اللہ ہم ان کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کی برکت سے ہم پہ اپنے کرم کی نگاہ ڈال دیجئے، یا اللہ اپنے کرم کی نگاہ ڈال دیجئے، یا اللہ اپنے کرم کی نگاہ ڈال دیجئے، یا اللہ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، یا اللہ آپ اگر بخشش فرما دیں گے یا اللہ آپ کو کون پوچھنے والا ہے، آپ کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یا اللہ آپ نے فرمایا اے میرے بندے اگر تیرے گناہوں سے زمین آسمان کا خلا بھر جائے ثم دعوتنی ورجوتنی، پھر تو مجھ سے امید لگا کر میرے دربار میں آ جائے، تو مجھ سے معافی مانگ لے میں تب بھی تمہیں معاف فرما دوں گا، یا اللہ ہم امید کے ساتھ آئے ہیں، یا اللہ یہ آپ کے بندے کہتے ہیں یہ بڑی رات ہے، یہ بڑا برکت تقریب ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ انہیں مایوس نہ فرمائیے، یا اللہ انہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے، یا اللہ انہیں محروم نہ فرمائیے، اس کی خالی جھولی کو بھر دیجیے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یا اللہ میں مانگنا بھی نہیں جاتا، یا اللہ ہم اس آدھی مجرم کی طرح ہے جس نے گناہ کیے، جس نے نافرمانی کی اور بگوڑا بن کر زندگی گزارتا رہا، یا اللہ زندگی بھر ہم مڑ کر دیکھتے ہیں ہمیں گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، ہمیں نافرمانی اور نافرمانی نظر آتی ہے، یا اللہ آج آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ نے اعلان فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یا اللہ ہم پر امید ہے، یا اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ ہم میں کتنے ہمارے جاننے والے ایسے تھے جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کر رمضان کے مہینے کی ان بابرکت ساعتوں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تراویح میں شریک ہوتے، ہمارے ساتھ قیام اللیل میں شریک ہوتے، ہمارے ساتھ شب قدر میں شریک ہوتے، ہمارے ساتھ رمضان کی ان دعاؤں میں ان بابرکت گھڑیوں میں شریک ہوتے، آپ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ سب کے درجات بلند فرمائیے، یا اللہ سب کے لیے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائیے، یا اللہ سب کو قبر کے عذاب اور وحشت سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل نصیب فرمائیے، یا اللہ اس مجلس میں ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے یا اللہ شفا نصیب فرمائیے، یا اللہ بڑھاپے کی معذوری اور محتاجی سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ ہمیں غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ اپنے خزانوں سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیے، یا اللہ دنیا والے بڑے بخیل ہیں، اگر کسی پر بوجھ بن گئے دوسرے دن تانا ملے گا کب تک ہم سے مانگتے رہو گے، اور آپ ایسے رحیم اور کریم ہیں، آپ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ بتائیے میں بندوں سے قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یا اللہ میں بڑھاپے میں یا اللہ بیماریوں سے محفوظ فرمائیے،
یا اللہ محتاجی سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ ہمیں کوئی ایسی بیماری نہ لگے جو زمین پر سجدہ کرنے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن جائے، یا اللہ آخری دم تک زمین پر سجدہ کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ آخری دم تک اپنے گھر میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ آخری وقت تک اپنی اطاعت اور فرمانبرداری پر جمنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے یہاں جو حاضرین ہیں، یا اللہ کتنے گھروں میں بیماریاں ہیں، کتنے لوگوں کی اولاد کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، اپنے مکان اور رہائش کے مسائل ہیں، سواری کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، یا اللہ سب کے مسائل کو حل فرمائیے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، یا اللہ جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، درخواست کی، فون کیا، یا اللہ امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس بابرکت تقریب میں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، یا اللہ کسی کی آمین تو آپ کو پسند آئے گی، یا اللہ اس مجمع میں کوئی تو ہوگا جو آپ سے دل سے محبت کرنے والا ہے، یا اللہ ہم تو جھوٹے اور ریاکار ہیں، یا اللہ ہم تو ریاکاری کے ساتھ مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا مانگنا بھی دکھلاوے والا، اب تو دنیا والوں کی تعریف سننے کے لیے مانگتے ہیں، یا اللہ کوئی تو ہوگا جو آپ کا مخلص وفادار بندہ ہے، جس کو دنیا کی کوئی تعریف نہیں چاہیے، وہ صرف یہ چاہتا ہے میرا مالک یہ کہہ دے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، یا اللہ اب ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہمیں یا اللہ ریاکاری اور دکھلاوے کے جراثیم سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ ہماری خالی جھولی کو بھر دیجیے، یا اللہ ہماری خالی جھولی کو بھر دیجیے، یا اللہ نیک بننے کی تمنا میں کوشش میں لگے رہے، یا اللہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں 10 قدم پیچھے جا گرتے ہیں، یا اللہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں شیطان 10 قدم پیچھے جا گراتا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجئے، یا اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجئے، یا اللہ ایسا فتنوں کا زمانہ ہے، یا اللہ اب تو ایمان بچانا مشکل ہو گیا، یا اللہ اب تو ایمان کے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارا ایمان بھی خطرے میں، ہماری جان بھی خطرے میں، گھر سے صبح بندہ نکلتا ہے کچھ پتہ نہیں شام تک زندہ واپس آئے گا یا لاش واپس آئے گی، یا اللہ ہمارے مال جان کی حفاظت فرمائیے، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہماری بچیوں کے مستقبل کو محفوظ فرمائیے، یا اللہ جو لوگ اپنی بچیوں کی وجہ سے یا اللہ آزمائش اور پریشانی میں ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہمارے بچوں کو آنے والی زندگی گزشتہ زندگی سے بہتر نصیب فرمائیے، یا اللہ ہماری جو زندگی باقی ہے اپنی منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے، آپ کے اس گھر کی رونقوں کو باہر رکھنے کے لیے جو لوگ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یا اللہ للہ فی اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ یہ کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ سب کے خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، یا اللہ آپ سب کے نام کو بھی جانتے ہیں، یا اللہ دنیا والے ہمارا نام لے یا نہ لے، یا اللہ ہمیں کیا ملے گا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام آپ کی لسٹ میں آ جائے، یہ میرا بندہ میرے گھر سے محبت کرتا ہے، یہ میرا بندہ میرے گھر کی خدمت کو احسان سمجھتا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے، یا اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیے، جتنے ہمارے نمازی اس مسجد میں آتے ہیں یا اللہ سب کی عبادات قبول فرمائیے، یا اللہ جتنے لوگوں نے یہاں آج تک اعتکاف کیا اور جو اس دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ گھر بار چھوڑ کر آپ کے در میں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ انہوں نے دنیا کے راستے اور راستے واسطے ختم کیے اور یہ صرف آپ کی محبت میں آپ کے در پہ آ کے ڈیرا ڈال دیا اور ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے، یا اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرمائیے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ دنیا والے کے کسی دروازے پہ 2 بندے چلے جائیں اور اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائیں تو بخیل سے بخیل آدمی بھی یا اللہ جاتے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے، یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع، یا اللہ
اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ یا اللہ یہ آپ کے سامنے بڑی امید کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا اللہ انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، یا اللہ ان کی جولیوں کو بھر دیجیے، یا اللہ ہمارے محلے والوں کو، ہماری مسجد والوں کو یا اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے خزانوں سے بہترین بدلہ عطا فرمائیے، یا اللہ جو دین کی محنت کے حوالے سے کوششیں ہوتی ہیں یا اللہ ہم سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائیے، یا اللہ ہمیں دین کے کام کو اپنا کام سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائیے، یا اللہ بری موت سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ جب ہماری دنیا سے رخصتی کا وقت آئے یا اللہ زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، یا اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے پیش ہو جائے، یا اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے حاضری ہو، اور جب آپ کے سامنے پیش ہو آپ کہیں اے میرے بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کو چھپایا تھا اور آج بھی میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں، جا میں نے تیری بخشش کا فیصلہ فرما دیا، یا اللہ ہمیں یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ آخرت میں یا اللہ مرنے کے بعد اپنی بخشش سے نواز دیجیے، یا اللہ حدیث پاک میں بتایا گیا قیامت کے دن دو بندوں کو لایا جائے گا، جہنم سے نکلتے ہوئے آئیں گے، حکم ہوگا اے بندو بتاؤ کیسا ٹھکانہ پایا تھا، وہ کہیں گے یا اللہ بری جگہ تھی، حکم ہوگا جاؤ دوبارہ اس میں چلے جاؤ، ایک دوڑتا ہوا جائے گا، ایک مڑ کر یا اللہ آپ کی طرف دیکھے گا، دونوں کو واپس بلائیں گے اے میرے بندے تو دوڑتا ہوا کیوں گیا، وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو آپ کی کوئی بات نہ مانی، آج میں نے سوچا آپ کی یہ بات مان لوں اس لیے دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اور جس سے پوچھا جائے گا تو مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا، وہ کہے گا یا اللہ ہم نے تو سنا تھا آپ جسے ایک دفعہ جہنم سے نکال لے واپس نہیں ڈالتے، میں آپ کی رحمت کو یا اللہ بار بار دیکھ رہا تھا، اللہ کا فیصلہ آئے گا اے میرے بندو جاؤ میں نے تم دونوں کو بخش دیا اور دونوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، یا اللہ آخرت میں آپ اپنی رحمت سے بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیں گے جنہوں نے نہ معلوم کیسے کیسے گناہ کیے ہوں گے، یا اللہ ہم تو آپ کا نام لینے والے سبحان ربی الاعلی کہنے والے سجدہ آپ کے سامنے دینے والے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے مالا مال فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل سے مالا مال فرما دیجئے، یا اللہ اگر آپ نے اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں جنت کے کسی دور دراز حصے میں ڈال دیا، یا اللہ آپ کے خزانوں میں کیا کمی آئے گی، یا اللہ آپ کے خزانوں میں کیا کمی آئے گی، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنتی اور خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائیے، یا اللہ خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائیے، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ایسی بے بسی کبھی نہیں دیکھی گئی، کسی زمانے میں سندھ کے علاقے میں ایک عورت نے آواز لگائی تھی اور عرب کے اس جزیرے سے مسلمانوں کا لشکر اپنی ایک مسلمان بہن کو بچانے کے لیے ایک مسلمان بیٹی کو بچانے کے لیے نکلا تھا، آج ہماری مائیں بہنیں آوازیں لگا رہی ہے اور پوری دنیا میں کوئی مدد کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اللہ بے بس ہیں، یا اللہ محتاج بن گئے، یا اللہ بچے پکار رہے ہیں، یا اللہ وہ مظلوم اور وہ پردہ نشین عورتیں اور وہ آپ کی بندیاں جن کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، جنہوں نے ہمیشہ آپ کا نام لیا اور آپ کو یاد کیا، آج بڑی آزمائش میں ہیں، بے دردی سے ان پہ بارود برسایا جا رہا ہے اور پوری دنیا ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہے، یا اللہ آپ اپنے فضل سے یا اللہ اپنے غیب سے انہیں محفوظ فرمائیے، یا اللہ آپ کسی کے دل میں تو ڈال دیں جو ان کے لیے آواز اٹھانے والا بن جائے، یا اللہ یہ دنیا کے مفاد پرست حکمرانوں سے ہم مایوس ہو چکے ہیں، یا اللہ یہ اپنے مفادات کے لیے جیتے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں، یا اللہ انہیں آپ کے دین سے اور آپ کے بندوں سے کوئی غرض نہیں ہے، یا اللہ آپ ہی ان مظلوموں کی مدد فرمائیے، یا اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ یا ارحم الراحمین دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ سب کی دستگیری فرمائیے، یا اللہ سب کی مدد اور نصرت فرمائیے۔
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ حرمین شریفین کی ہمیں بھی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائیے، آپ کے مقبول بندے یا اللہ روزانہ احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے یا اللہ حرمین شریفین پہنچ رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں پر موجود ہیں۔ مسجد نبی میں عبادت ہو رہی ہے، مسجد حرام میں عبادت ہو رہی ہے، روضہ رسول پر حاضری دی جا رہی ہے، مطاف میں حجر اسود کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس اور صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے یا اللہ آپ کے بندے آپ کی محبت میں دیوانہ وار خود کو تھکا رہے ہیں اور وہ محنتیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائیے، یا اللہ ہمیں بھی شامل فرمائیے، یا اللہ ہمیں بھی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائیے، یا اللہ ہمارے ملک کے یا اللہ ملک کی حفاظت فرمائیے، جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، اس مسجد میں تراویح کی نماز میں جو پاک کلام پڑھا گیا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، یا اللہ سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، یا آپ کے بندے آپ کی محبت میں یا اللہ تسلی کے ساتھ دیر تک کھڑے ہو کر آپ کا پاک کلام سنتے رہے، یا اللہ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ قیامت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا یا اللہ اس پاک کلام کو ہمارے حق میں سفارشی بنائیے، یا اللہ اسے ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائیے۔ آپ کے محبوب نے بتلایا قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا، قیامت کے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ یا اللہ میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روکا، یا اللہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکا، یا اللہ روزے کو اور قرآن پاک کو قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارشی بنا دیجئے، یا اللہ سفارشی بنا دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جتنے بھی لوگ آئے ہیں یا اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرمائیے، سب کی جائز حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام دعاؤں میں ہمیں پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔